السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 151۔ کل آپ فرما دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، میں پڑھ کے سناؤں، ما حرمہ جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو کہ نہ شریک ٹھہرانا۔ یہ جو اللہ لفظ ہے یہ دو لفظوں ان اور لا سے مل کے بنا ہے کہ تم نہ شریک ٹھہرانا بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ، احسانہ اچھا سلوک کرنا یا احسان کرنا، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاک مفلسی کے ڈر سے، یعنی کہ فقیری کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، نحنو ہم، نرزقکم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور انہیں بھی، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے، ما ظہرا جو ظاہر ہو، منہا اس سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، النفس کسی نفس کو یا کسی شخص کو، التی جس حرم اللہ جسے حرام ٹھہرایا ہو اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ، وصاکم تمہیں وصیت کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، بھی اس سے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو، شعور رکھو، سمجھ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ محکم آیات ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ قرآن پاک میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، تو جو محکم آیات ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں آسمانی ہدایت کے اصول ہوتے ہیں اور یہ تمام شریعتوں میں مشترک ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی دین لے کر آئے ہیں جو آدم علیہ السلام لائے تھے اور دیگر انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ تو جب یہ دین ہم تک پہنچا تو اس کے آسمانی اصول تھے وہ ابھی تک وہی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا حرام امور ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں، کسی بھی معاملے میں کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس عظیم برتر اور دانا کی کوئی مثال نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، جتنے بھی سہارے ہیں وہ اس تک پہنچنے کے لیے ہیں، وہ اس کے جیسے نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حرمت والی چیز ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان جو ہوتا ہے وہ فرما برداری سے بڑا ہوتا ہے۔ احسان ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، اور اگر کسی نے بہت اچھا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہترین کریں، یعنی کہ احسان میں ایک درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کر کون سکتا ہے؟ آج تک کوئی مائی کا لال پیدا تو نہیں ہوا جو والدین کے احسان کا بدلہ اٹھائے، یا جو والدین نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہی برابر لوٹا دے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں بار بار احسان ہی کا لفظ بیان فرمایا ہے، اور بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ، اللہ پاک جن کے والدین کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ یہ بڑے قیمتی تحفے ہیں اور ان کو عرش کا میوہ کہا گیا ہے، اور یہ زندگی میں بس ایک ہی بار ملتے ہیں، تو جب ہیں تو پھر ان کی قدر ضروری ہے، نہ قدری سے چیزیں کھو جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے قیمتی تحفے ہیں ہمارے پاس، اللہ کے میٹھے اور پیارے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی خدمت بجا لا کے ہمیں بھی جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر جو حرام کام ہے، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل کرنا۔ قتل تو کسی صورت میں جائز نہیں، اور اپنی اولاد جس کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، آپ کے اوپر ان کی خواہشات کو، ان کی ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے، آپ کو والدین بنایا ہے جن کا، ان کے حقوق کی ساری ذمہ داری اور ان کی ساری رسپانسبلٹیز آپ کے سر ہے، تو ان کو ہی قتل کر دینا کہ جن کے ہم وارث ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تم یہ نہ سمجھو کہ تم انہیں پالنے والے ہو، میں انہیں رزق دیتا ہوں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں، اور تمہیں بھی تو میں پال رہا ہوں۔ جب تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہوں تو میرے لیے ان کے رزق کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے۔ آج اگر ہم صرف اپنے شہر ہی کی مثال لے لیں تو روزانہ کی بنیاد پر
خودکشیاں ہو رہی ہیں، والدین بچوں سمیت خودکشی کر رہے ہیں، شوہر کر رہا ہے، بیوی اور بچوں سمیت کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، میڈیا کی وجہ سے بھی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے۔ لیکن ان آیات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو ڈپریشن ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، قرآن سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، سجدے سے دوری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس راستے پر آنا ضروری ہے۔ جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ رازق ہے، وہ انتظام کر لے گا، پھر وہ اللہ پہ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھے وہ کیسے نہیں کرے گا۔ محنت اور کوشش تو مسٹ ہے، لیکن بھروسہ بھی مسٹ ہے۔ اور پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں جو اگلا حکم ہے وہ ہے ہر قسم کے بے حیائی کے کام، چاہے وہ لوگوں کے سامنے یا چھپ کے کسی بھی طریقے سے کیے جائیں، وہ حرام ہیں۔ آج کل ہم پرائیویسی کے نام پہ سارے ہی اس کام میں ملوث ہیں، اور سب کے ہاتھ میں یہ کھلونا ہے جس سے ہم سن رہے ہیں اس کلام کو، کہ کس انداز سے بے حیائی ہر طرف پھیل رہی ہے اور کتنی زیادہ پھیل رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ہم اگر چاہیں بھی تو کنٹرول نہیں ہو رہی، اور یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے چھپ کے ہو، کسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی بھی عمل جس سے دل میں گناہ پیدا ہو اور گناہ کا خیال آئے، وہ فواحش میں شامل ہے، اور فحش اس کی واحد ہے اور فواحش اس کی جمع ہے۔ اس میں ہر قسم کی کولی فیلی اور ہر قسم کی برائی شامل ہے۔ اور آخری جو ہے وہ قتل ہے، کسی انسانی جان کو بغیر کسی انسانی حق کے قتل کرنا، یعنی کہ قتل کے بدلے قتل کرنا یا کسی اور وجہ سے قتل کرنا، یہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ کسی بھی انسانی جان کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ایکسیڈنٹ میں بندہ مار کے وہ چلے جاتے ہیں، کسی انسانی جان کی کوئی وقت کوئی حیثیت رہ ہی نہیں گئی۔ سیلفی بنانے کے چکر میں کتنی جانیں گئی ہیں۔ پرفتن معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم التجا کرتے ہیں کہ جو وصیتیں اس نے ہمیں اس محکم آیت میں عطا فرمائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی لعلکم تعقلون، عقل رکھنے والے افراد میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 152، ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا مگر یہ کہ باللتی، اس طریقے سے، ہی احسن، جو بہت اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلہ، ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ، اگرچہ ہو، ذا قربا، قریبی رشتہ دار کا معاملہ، وَبِعَہْدِ اللہِ، اور اللہ کے وعدے کو، اوفو، پورا کرو، ذالکم، یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم، جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے یا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بہی، ان کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مال میں اپنا حصہ سیدھا نہ کر لو، بلکہ اگر یتیم کے وارث بنا دیے گئے ہو اور اس کا مال آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو اس انداز سے لے کے چلنا ہے کہ یہاں تک کہ یتیم اس مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ جو یتیمی کی حد ہے وہ شریعت میں 18 سال ہے۔ جب بچہ 19 سال کا ہو جائے گا تو اس سے شریعتی طور پر یتیمی کی حد اٹھ جائے گی۔ اب وہ یتیم نہیں رہا، اب وہ ایک بالغ مرد بن چکا ہے جو کہ خود اپنے خاندان کا کفیل ہے، اور اب جتنی جائیداد ہے، جو بھی اس کا وارث تھا، اس کا چچا تھا، ماموں تھا، یا جو بھی اس کو سنبھال رہا تھا، اب وہ اس کو ایز اٹ از پورا حساب کتاب کر کے، یعنی کہ جب وہ اس کے پاس آئی تھی وہ کتنی تھی، اور جب اس نے اس کے اوپر محنت کی، انویسٹ کی، اس کے اوپر اپنی جان لڑائی، اور اس نے اس میں سے ان کا خرچ اٹھایا اور ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور تعلیم کے اخراجات پورے کیے، اور پھر اس میں سے جو بچا یا جو بڑھا، وہاں سے لے کے وہاں تک کا حساب دے کے
وہ اس یتیم کے جو اب یتیم نہیں رہا سونپ دے، اس کے حوالے کر دے، اور اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے شریعت کی روح پہ، تاکہ کل کوئی حجت باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی معاملے میں گڑبڑ ہے یا بددیانتی یا خیانت کا مرتکب ہوا ہو۔ تو یہ حق ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کی طرف دیکھیں تو یتیموں کا کیا حال ہے۔ یہی دور مصطفیٰ سے پہلے تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس سٹیج سے گزار کے بتایا کہ کس انداز سے حضور یتیموں کے والی اور وارث بنے، اور کس انداز سے آپ کے دور مبارک میں کوئی یتیم نہیں تھا۔ اور ابھی ہم نے بھی چند سال پہلے وہ دور دیکھا ہے کہ جب ایک شخص جس کا نام عبدالستار عیدی تھا، اس نے بہت سارے لاوارث بچوں کو اپنا نام دیا تھا، اور 20,000 کے قریب بچوں کے باپ کے ولدیت کے یا گارڈین کے خانے میں ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جنت کے درجات بڑھائیں۔ تو یتیم کا اللہ پاک نے ہر کتاب میں، یہ نہیں کہ قرآن پاک میں، ہر کتاب میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر ناپ تول کو پورا کرو، اور یہ تجارت کے معاملات ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس میں ناپنا پڑتا ہے، جیسے کہ کوئی کپڑا یا لیس یا کوئی اس طرح کی چیز ناپ کے دینی پڑتی ہے، اور اگر کوئی تول کے، یعنی کہ جیسے پھل سبزی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو اجناس میں آتی ہے، زرعی اجناس میں تول کے دے رہا ہے، تو اس میں انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ عین تقاضوں کے مطابق پورے ناپ تول کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم چھوٹے پیمانے پر بھی بات کر سکتے ہیں، جو سلائی کرتی ہیں یا جو اس طرح کے معاملات کرتی ہیں جہاں ناپ تول کے چیزیں آتی ہیں، تو انہیں پوری ایمانداری کے ساتھ جو بچتا ہے اسے واپس کرنا چاہیے۔ اور کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اللہ پاک ہر بندے کا ظرف جانتا ہے، جس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی سختی کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، اور جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو صرف اتنا سا ہی آزمایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر بندے کے معیار کے مطابق، ہر بندے کی اوقات کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اور اگر کسی پر اللہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو وہ اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے۔ وہ ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا نا کہ غم کے بدلے غم ملا غزوہ احد میں، تو مطلب یہی تھا کہ اس نے ایک غم دے کر اس غم کو سہنے کا حوصلہ دے دیا، پھر اس نے اگلا غم دیا۔ تو یہ معاملہ اللہ پاک بندے کے ساتھ بھی دنیا میں کر دیتا ہے کہ وہ اس کو اس غم میں رہنے کا، سہنے کا حوصلہ دے دیتا ہے، پھر اس کے اوپر اگلا غم ڈالتا ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے یہ بہت زیادہ نازک ہے، باریک ہے، اور ہماری زندگی کے معاملات میں ہم روزانہ اس سے گزرتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ عدل کی بات کہنی ہے، چاہے سامنے والا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے اور وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں، اور وہ جو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں۔ اگر دو گروپوں میں لڑائی ہے تو ہم جو غلط بات کرنے والا ہے اس کی وکالت کریں، اور جو صحیح بات کہنے والا ہے وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، اس لیے ہم اس کو برا کہیں تو یہ شریعت کے قانون کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت عدل کا حکم دیتی ہے، اور عدل جو شخص کر لیتا ہے نا ایک بار اپنی زندگی میں، تو اس کے سامنے بے شک اس کا اپنا سگا باپ، سگی ماں کیوں نہ آ جائے، سگی اولاد ہی کیوں نہ آ جائے، جب وہ عدل کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی معاملے میں عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تھوڑی سی مشکل اور محنت ضرور ہے، لیکن ایک بار ہر معاملے میں عدل کرنا اگر سیکھ لیا جائے تو کوئی بھی بے راہ رو نہیں رہے، ہر شخص خود ہی سدھر جائے، اور معاشرہ کیسے نہ سنور جائے۔ جو آج ہم ہر طرف فتنے اور فسادات اور لڑائی جھگڑے اور انتشار اور ایک کے بعد ایک نئے سے نئی جو لاجک نکالی جا رہی ہے معاملات میں، تو اس سے صلح صفائی کی کوئی صورت نہیں نکلتی، بلکہ معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور مستقبل میں اگر کبھی ملنا پڑ جائے تو شرم کے مارے سر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے عدل کا دامن اگر ہم ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عدل چھوڑ دیا ہے۔ ایک گھر کے چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑی عالیہ عدالت عظمیٰ تک، سپریم کورٹ تک، کہیں بھی
معاشرے میں عدل کا نام یا نشان موجود نہیں ہے۔ امیر امیر تر، غریب غریب تر، درمیانی طبقہ نیچے سے نیچے، اور ہر شخص پستا چلا جا رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم نے عدل کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمیں اس کو پورا کرنے کا حکم تھا اور اس کو تھام لینے کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ اسلام۔ اپنے اسلام کے اوپر چلو۔ لیکن بدقسمتی کہہ سکتے ہیں اس دور کی، اس پرفتن دور کی، کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے سب کا دامن پکڑ لیا ہے۔ حالانکہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب ہمارے پاس ساری سہولتیں اسلام قبول کرنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی موجود ہیں، اور ہمیں گائیڈ کرنے والے بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، ہمارے گیجٹس بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، لیکن ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہم نے اس انداز سے پورا کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اسلام کے اوپر چلنا چھوڑ دیا۔ اور یہ ساری باتوں کے احکامات اللہ تعالیٰ اس لیے نازل فرما رہے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ قرآن کا مقصد باتیں کرنا، داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد نصیحت ہے۔ قرآن خود سراپا نصیحت ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے اٹھانے والوں کو ہدایت کی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔